نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق قبیلہ بنو جہینہ سے تھا، عقبہ بن عامر الجہنی اصحاب صفا میں سے تھی، یعنی مسجد نبوی کے طلبہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ فقراء شمار ہوتے تھے، کمزور۔ وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابغونی فی ضعفائکم، کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو، کہ مالداروں میں جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ میرا شیوہ نہیں ہے۔ اور آج بعض اہل علم کا کردار بھی ایسا ہی ہے، ہر وقت بازاروں میں گھومنا، کبھی اس دکان پہ کبھی اس دکان پہ، یہ ایک علم کی مروت کے خلاف ہے۔ تو ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کیا کرو۔ اس کا پہلا مصداق اصحاب صفا ہے، مسجد نبوی کے طلبہ۔ اور ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم،
کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی نمازوں کی برکت سے اور ان کے اخلاص کی برکت سے۔ اصحاب صفہ کمزور تھے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یہ مصر کے فاتح تھے، شام کے بہت سے علاقے فتح کیے، دمشق کی فتح میں ان کا بنیادی کردار تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو سمندری لشکر تھا، بحری لشکر، اس میں یہ نمایاں طور پر شامل تھے، یہ کمزور نہیں تھے۔ جہادی میدانوں میں دشمن کی کمر توڑ دیتے، لیکن مالی اعتبار سے کمزوری۔ ان کا ہدف تھا کہ نبی علیہ السلام کی صحبت زیادہ سے زیادہ میسر ہے، مسجد نبوی میں آپ کا آنا، نمازیں پڑھانا، درس دینا، تو یہ شوق ان کے اندر تھا۔ ان میں یہ عقبہ بن عامر بھی تھے۔ جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان میں ان کا ایک سوال ہے نبی علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا رحمتیں اتارے۔ صحابہ کے بعد سوالات سے بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے آئے، اور بڑا ایک علم نافع ہمیں حاصل ہوا۔ آج سوال کیا تھا؟ من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں؟ ان کی سوچ اور فکر کا محور دیکھیں آپ، پیٹوں پر پتھر باندھنے والے۔ یہ سوال نہیں کہ کھانا کب ملے گا اور کاروبار کیسے مستحکم ہوگا، یہ اخروی نجات۔ نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ اور علم نافع اور عمل صالح کے ڈھیر لگا دینے والے، نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی رفاقت میں وقت گزارنے والے، اور ان کا سوال دیکھیں آپ، آج ہم 1400 سال بعد کے دور میں ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ ہماری سوچ کے دھارے کیا ہیں؟ ہماری سوچ اس دنیا تک محدود ہے، دنیا دنی تک، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافر شربة من ماء۔ پوری دنیا اور دنیا کے سارے خزانے، ساری دولتیں اور ساری ثروتیں اور یہ سارا بر و بحر، اس سب کو ملا کر اگر اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے، اور اتنی سی بھی قیمت ہوتی۔ کافر اس لائق ہی نہیں، مگر دنیا بالکل بے قیمت چیز ہے۔ تو تبھی صحابہ کرام جب بھی سوچتے، آخرت کا سوچتے، کہ دنیا کی بات آتی بھی اور اس کا رخ اگر دیکھتے کہ آخرت کی طرف جا رہا ہے تو دنیا کو بھول جاتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک انصار کی جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی ایک میٹنگ کر کے کہ ہم یہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں، اور مدینہ شہر میں پانی دستیاب نہیں، پانی باہر سے لانا پڑتا، ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے، ہمارے جو غلام ان کے لیے کلفت کا باعث ہے۔ تو نبی علیہ السلام مستجاب الدعوات، آپ سے طلب کیا جائے کہ آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ شہر کے اندر پانی جاری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو
دنیا پوری عطا کرنے کا اختیار دے رکھا تو مانگ لیں جو مانگنا ہے۔ کہو تو یہ سارے پہاڑ مکہ کے مدینہ کے سونے کے بنا دیں، اور آپ جہاں جائیں آپ کے ساتھ چلیں، دولتیں بانٹے دنیا میں۔ فرمایا کہ نہیں، میں اس کے مقابلے میں فقر کی زندگی کو ترجیح دوں۔ احب ان آکل یوما واجوع یوما، میری چاہت ہے کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں۔ جس دن کھانا ملے اس دن اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن فاقہ برداشت کرنا پڑے اس دن صبر کروں۔ اور انبیاء کی سیرت جو ہے وہ صبر و شکر کے مابین، اور یہ دو چیزیں سب کے لیے بشارت کا باعث ہے۔ مسند احمد کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر کام اس کے لیے بہتر ہے۔ ان اصابت سراء فشکر وذلک خیر لہ، اس کو اگر خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرتے رہو گے اور دوں گا اور دوں گا، کوئی کمی نہیں میرے یہاں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، وَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، شکر بھی اور صبر بھی۔ تو مومن کی زندگی بھی صبر و شکر کی ان دو منزلوں کے بیچ میں، کبھی خوش اور کبھی غم۔ خوش ہو تو اللہ کا شکر، یہ نہیں کہ خوشی ہو تو ہم شیطان کو خوش کرنے کے لیے منفی پروگرام کریں، ناچ گانے ہوں اور موسیقی کی محفلیں ہوں اور اللہ کو ناراض کر بیٹھیں۔ نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو صبر کریں۔ صبر کا معنی ایک تو برداشت کی قوت، اور دوسرا اس غمی میں شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ میں بیمار پڑ گیا، مجھے فلاں درگاہ پہ لے جاؤ، جا کے فلاں جگہ تعویذ لے کر آؤ، یہ پلیٹوں میں لکھوا کر لاؤ، گھول گھول کے پیو۔ یہ قرآن اس لیے ہے کہ زعفران سے پلیٹوں میں لکھوا کر اور گھول گھول کر پئیں، یہ حدود سے تجاوز ہے۔ صبر کریں، اور صبر میں شرعی حدود کی پابندی ضروری۔ اللہ نے آپ کو یہ دم کا اختیار دیا، نعمت الرقیہ، سورۃ الفاتحہ بہترین دم ہے۔ سورہ فاتحہ کس کو یاد نہیں؟ بچے کو یاد، اپنے پڑھ کے دم کریں۔ کسی مریض کو دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں۔ کیا ضرورت ہے ان بہروپیوں کے پاس جانے کی جن کی نظر آپ کی جیب پر ہے کہ فلاں جگہ دم ہوگا تو شفا ملے گی؟ لٹنے کے پروگرام بس۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ لوگوں خبردار، یہ بہت سے مولوی، راہب اور صوفی تم پر دو طرح کا ڈاکہ ڈالیں گے، ناحق تمہارا مال کھائیں گے اور اللہ کے دین سے بھی دور کریں گے۔ یہ دین کے بھی ڈاکو، دنیا کے بھی ڈاکو، اور تمہیں بڑا شوق ہے لٹنے کا۔ دین کو لٹانے کا، جیب کو لٹانے کا بڑا شوق ہے تمہیں۔ کوئی بچہ بیمار ہے، اس بچے کا درد اس کی ماں سے بڑھ کر کس کو ہے؟
جو اس کے لیے دعا کرے گی، دم کرے گی، جس اخلاص کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ وہ مولوی کرے گا جس کی نظر آپ کی جیب پر ہے۔ نعمت الرقیہ اللہ نے آپ کو ہتھیار دے دیا، بہترین دم سورہ فاتحہ۔ تو بات کہیں اور نکل گئی۔ تو صحابہ کی سوچ کا محور کیا تھا؟ آخرت۔ من نجات یا رسول اللہ، نجات کیا ہے؟ نجات کا پروگرام بتائیے۔ اور نجات کے اس سوال کو انہوں نے مقید نہیں کیا، کس چیز کی نجات؟ دنیا کی نجات، آخرت کی نجات، قبر کی نجات۔ بہت سی مشکلات انسان کے سامنے ہیں، دنیاوی زندگی مشاکل کا شکار ہے، مرنے کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، مختلف امراض ہیں، آخرت کی گھاٹیاں ہیں۔ یہ سوال مطلق ہے، ہر مقام، ہر مرحلے کی نجات کیا ہے؟ دنیا کی گھاٹیاں ہوں، قبر کی گھاٹی ہو، آخرت کی گھاٹیاں ہوں، ہر مقام پر نجات کا محور کیا ہے؟ نجات کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس وقت آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں، اور آپ کا ہر سوال کا جواب حسب حال ہوتا تھا، اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی حاجت ہے، اور کون سا پروگرام بتانا زیادہ اہم ہے۔ ورنہ نجات کا برکتی پروگرام آپ نے پہلے دن بتا دیا تھا، جب آپ کوہ صفا پر کھڑے تھے اور وا صباحا کا آپ نے نعرہ بلند کیا۔ وا صبا ایک کوڈ ورڈ تھا۔ مشرکین مکہ جب کسی کو کوئی اہم خبر دینا چاہتے اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو، تو پہاڑ پہ چڑھ کے بلند آواز سے پکارتے، وا صباحا۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے ہوئے کوہ صفا پر، اور وا صباحا کی آواز نکالی، صبح کا وقت، لوگ گھروں مصروف ہیں، کوئی ناشتہ کر رہا ہے، کوئی جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ سب نے کہا کہ محمد نے پہلی بار بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، جس کی تعریف و توصیف کر کے ہماری زبانیں خشک ہو جاتی ہیں، لگتا ہے کوئی بڑی اہم خبر ہے، چلو بھاگو گھروں سے، نکلو، کیا خبر ہے؟ فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں، نبی علیہ السلام نے دیکھا پوری قوم جمع ہو جائے، اگر میں تمہیں بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ کرنے والا ہے، تیار ہے، بالکل مسلح ہو کر موجود ہے، ان قریب حملہ ہونے والا ہے، تو میری اس بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا کہ ہماری کسی سے مخالفت تو نہیں، نہ دشمنی، نہ کسی کے حملے کا خدشہ ہے، لیکن ما جربنا علیک الکذب، آپ جھوٹ نہیں بولتے، کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں، 40 سال آپ نے گزارے ہمارے بیچ میں، کبھی ایک لمحے کے لیے آپ نے جھوٹ نہیں بولا، ہم اس خبر کو مان لیں گے۔ پھر سنو، میں اس سے بھی زیادہ ہولناک خبر لے کر آیا ہوں، دشمن کے حملے سے نہیں ڈرا رہا، جہنم کی آگ سے ڈرا رہا، جہنم کے شعلوں سے ڈرا رہا، اس سے بھی خطرناک اور ہولناک خبر۔ لوگ اگر بچنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی توحید کا اقرار کر دو، لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ بھی فلاح کا جامع مطلق پروگرام ہے، فلاح کو مقید نہیں کیا کہ دنیاوی فلاح ہے، قبر کی فلاح ہے، قیامت کی فلاح ہے، مقید نہیں کیا۔ دنیا کی بادشاہ کے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے، مقید نہیں کیا۔ تو اصل نجات کا اور فلاح کا جامع پروگرام روز اول آپ نے بیان کر دیا تھا، وہ سبق صحابہ کے ذہن میں تھا۔ اصل فلاح کی اساس توحید باری تعالی، لا الہ الا اللہ ہے۔ قوم حیرت کا شکار ہوگی، حسد جاگ اٹھا، بغض جاگ اٹھا،
کہاں گئی وہ باتیں کہ صادق ہے، امین ہے، ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ نہیں آزمایا، کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں. وہ ساری باتیں کہاں گئی؟ یہ دعوت ایسی تھی لا الہ الا اللہ، پوری قوم جو آپ کی دیوانی تھی دشمن ہو گئی. آپ کی نبوت کا انکار کر دیا. عذر کیا پیش کیا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد، کہ اس نے تو سارے معبودوں کو ایک کر دیا. تمہارے یہ معبود کہاں جائیں گے؟ ہمارے گھروں میں ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے آئے ہیں، ان کی عبادت کرتے، وہ کہاں جائیں گے؟ مانا جو آپ نے دعوت دی وہ صحیح سمجھے کہ ایک ہی معبود ہے بس. کہ تم نے معبود کھڑے کر رکھے سارے جھوٹے باطل، سمجھے صحیح تھے، وہ انکار کر دیا. انکار کی وجہ کیا وہ بعد میں ہے. تو آج تو صرف توحید کی دعوت تھی، آپ کی رسالت کی دعوت تھی. انکار کا بہانہ کیا بنا ہے؟ بہانہ بعد میں ملا ان کو، جب اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی دعوت پیش کی کہ قیامت قائم ہونے والی، سارے مردے دور سے اٹھیں گے، تو ان کو شوشہ مل گیا. اس بات کو بنیاد بنا کے انکار کرتا کہ بھلا مردے زندہ کیسے ہوں گے؟ بھری ہوئی ہڈیاں لے کر آتے اور ہاتھ سے اس کو مسل دیتے، وہ آٹا بن جاتی کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی. بس یہ بہانہ مل گیا. تو فلاح کی اساس بیان کر دی تھی. دشمن پر غلبہ چاہیے، دنیا کی عزت چاہیے، رفعت چاہیے. چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر کشادہ ہو، منور ہو، آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے، تو ہر قسم کی فلاح کی بنیاد جو ہے وہ قولوا لا الہ الا اللہ، بس وہ بنیاد تو موجود ہے. آج آپ نے 3 باتیں ارشاد کی. من نجات یا رسول، نجات کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں ہیں. املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کو زیادہ بند رکھو، زیادہ چلانے کی کوشش نہ کرو. بہت بڑی نجات کی بنیاد ہے، کیونکہ ہر بول لکھا جا رہا ہے. ملائکہ موجود ہیں، تمہاری ہر بات لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن کہو گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ساری لکھی ہوئی. ایک ایک بول کا حساب دینا ہوگا، تو اسے کنٹرول میں رکھو. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا ملاک اس زبان کو کہا ہے. توحید، رسالت، آخرت، نمازیں، روزے، حج، عمرہ اور زکاتیں آپ نے سب بیان کیے معاذ بن جبل کے سامنے رضی اللہ عنہ. اور پھر فرمایا هل ادلک علی ملاک ذلک کلہ، اب تجھے بتاؤں اب اس پورے دین کا کنٹرولر کیا ہے. اب معاذ ہمتن گوش ہو گئے، یہ سب سے اہم بات بتائی جا رہی. تو آپ نے زبان باہر نکالی اور میں کف علیک ھذا، کسے بند رکھنا، کسے بند رکھنا. تو معاذ کو بڑا تعجب ہوا، عرض کیا کہ اس پر پکڑ ہوگی، یہ ہماری زبان ہے، جو چاہیں بولیں، اس پر پکڑ ہوگی. فرما کے تربت یمینک یا معاذ، معاذ تیرا یہ دایاں ہاتھ خاک آلود ہو. یہ بھی پیار کا ایک اظہار ہوتا ہے. ہمارے یہاں بزرگ اس طرح کی جملے کہتے ہیں نا، کم وقت ادھر آؤ، نامراد ادھر آؤ، یہ بددعا نہیں ہوتی، یہ پیار کا اظہار ہوتا ہے، شفقت کا اظہار ہوتا ہے. اور معاذ تمہیں اس بات کا معلوم نہیں، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ،
الا حصائد السنۃ، جہنم میں زیادہ لوگوں کو اوندھا کر کے جو چیز گرائے گی وہ ان کی زبان ہے. زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کی بنا پر جائیں گے. اور کیسے کیسے جائیں گے؟ ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنہ حتى لا يبقى بينه وبينها الا شبرا. ایک بندہ جنت والے کام کرتا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، حتیٰ کہ نیکی کا سفر کرتے کرتے جنت کے دانے پر پہنچ چکے. ثم يتكلم بكلمۃ، اور وہاں پہنچ کے زبان سے ایک بول ایسا بول جاتا ہے کہ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریفا، ایک ہی بول اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے، جنت کے دانے سے اٹھاتا ہے اور جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا ہے. صرف ایک بول. اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا شاگرد بتاتا کہ میں بہت سی باتیں کہنا چاہتا تھا مگر حدیث ابو ہریرہ نے مجھے روک دیا، وہ باتیں میں نے ختم کر دی، چھوڑ دی، زبان کو تالا لگا دیا. جب بولتا تو بڑا سوچ کر بولتا کہ یہ کلمہ، یہ بول شریعت کے میزان میں پورا ہے یا نہیں، پھر بولتا، ورنہ خاموشی اختیار کرتا. پھر ایسا بول خاص طور پہ جس کا تعلق بدعقیدگی سے ہو، جس کا رخ شرک کی طرف ہو، بدعت کی طرف ہو، اور زیادہ خطرناک. جتنا خطرناک وہ بول ہوگا اور وہ زبان کا کلمہ ہوگا اتنی بھیانک سزا ہوگی. تو اگر چاہتے ہو عافیت اور نجات کا راستہ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اور دوسری بات، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر رو. لگتا ہے کہ یہ حدیث کا تناظر جو ہے اس کا تعلق اس دور سے جو فتنوں کا دور ہو. فتنے ہوں گے بڑے، ان فتنوں میں خاموشی سب سے بہترین ہتھیار. جتنا بولو گے، یاد رکھو ان فتنوں کو ہوا دینا یہ برابر کا جرم. کوئی فتنہ لاحق ہو گیا، اب آپ نے اٹھا لیا اپنا موبائل، میسج پہ میسج اور مقاطع تیار ہو کے بھیج رہے ہیں، بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ملعون ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے بیان کر دے، جو اسکرین پہ دیکھا آگے پہنچا دی. زبان کو خاموش رکھنا، ان سب چیزوں کو، ہاتھوں کو خاموش رکھو، زبان کو خاموش رکھو، ان جسم کے اعضاء کو خاموش رکھو. کچھ باتیں زبان سے ہوتی ہیں، کچھ باتیں ان ہاتھوں سے، آج کل جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ان سے بیان ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ایسی ایسی باتیں. پرسوں ہم نے ایک مقطع سنا، آپ شاید نام سن کے ناراض ہو جائیں، طارق جمیل صاحب کا. جھوٹی حدیث، جھوٹ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھ کر، نہیں کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی کہاں سے وہ حدیث آ گئی، کہاں پڑی وہ حدیث. نبی علیہ السلام کی یہ بات نہیں جانتے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. یعنی یہ نہ سوچے کہ کل میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، دنیا میں طے کر کے آئے کہ میں نے جہنم میں جانا اگر مجھ پر جھوٹ باندھے. وہ قصہ کہاں سے آ گیا؟ وہ جنت کی حوروں کا، جنت کی حوروں کے لباس کا کہاں سے قصہ آ گیا؟ کہاں وہ جھوٹ گھڑا؟ کس نے وہ گھڑا؟ اور لوگ سن سن کر مست ہو رہے. چھوٹی بات ہے. یہ عمل کا لے گا لسان، زبان کو بند رکھو، اسے کنٹرول کرو. یہ نہ سمجھو کہ لچھے دار گفتگو سے وقتی طور پر داد مل جائے گی. اس داد کا کیا فائدہ جو آپ کی آخرت کو برباد کر دے. کسی انسان پر جھوٹ باندھنا معمولی ہے، مگر محمد الرسول اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہولناک جرم ہے. کہ آپ دین بیان کر رہے ہیں، دین میں تدخل ناقابل برداشت ہے. اللہ نبی سے فرما رہا ہے اگر آپ نے اپنی بات کہہ کر میری طرف منسوخ کر دی، دین کے کھاتے میں ڈال دی، تو آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا.
بھینس کے اوپر لے جاؤں گا اور شاہ رگ کاٹ کے زندگی کا خاتمہ کر دوں گا. یہ کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ. اس سے حبیب کبریا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے. تو میں اور آپ زیادہ لاڈ لیں، جو چاہے بولیں، جو چاہے بیان کرتے رہیں، کوئی شرم و حیا کا دامن ہی نہیں. ہاں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم نے حیا کا لبادہ اتار دیا تو پھر جو چاہو کرو، جو چاہے بیان کرو، جو چاہے گپیں مارو، جو چاہے جھوٹی باتیں کرو. انا للہ و انا الیہ. تو عمل کرے تو لسان، نجات یہ ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو. فتنوں کے دور میں خاص طور پہ گناہوں پر رونے کا معنی کیا ہے کہ توبہ کی طرف آ جاؤ. یہ گناہوں پر رونا یہ ندامت کا اظہار ہے، اور ندامت توبہ ہے. الندم التوبہ، نبی علیہ السلام کی حدیث. ندامت توبہ ہے. یہ آنسو بڑے قیمتی جو اللہ کے خوف سے بہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوگی، آنکھوں کے آنسو اور جہنم کی آگ. محمد منقدر رحمہ العلماء تابعین میں سے اللہ کے خوف سے بہت روتے تھے. نبی علیہ السلام کے ذکر پر بھی روتے تو آنسو بہنا شروع ہو جاتے. تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو چہرے پر مل لیتے تھے. یا اللہ تو نے، تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ آنسو اور جہنم کی آگ جمع نہیں ہوگی، تو میرے پورے چہرے پر یہ آنسو پھیل چکے ہیں، میرے چہرے پر جہنم سے بچا لے. تو آنسو اپنے گناہوں پر رو. جو گناہ ہو چکے توبہ کرو. فتنوں کے دور میں کم موت آ جائے. قدم قدم پر آج جرائم ہو رہے ہیں، فتنے. نہ عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ. ڈکیتیاں مسلسل، چند سکوں کے خاطر آپ کی جان چلی جاتی. فتنے ہی فتنے، سیاسی فتنے، سیاستدانوں کے فتنے. ملک ایک کھلواڑ بناؤ، جو چاہے کرو اس میں. تو آپ کا کام کیا ہے؟ خلوت میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کرو، آنسو بہاؤ. اور وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو. اس کے دو معنی. ایک معنی یہ کہ جو آپ کا گھر ہے وہ 2 مرلے کا ہو، 5 مرلے کا ہو، 10 مرلے کا ہو، سمجھو کہ یہی میرے لیے کافی کشادہ گھر ہے میرے لیے. اب کسی کی کوٹھی 2000 گز کی ہے، کسی کی 5000 گز کی، کسی ایکڑوں میں پھیلی ہوئی، تو اسے دیکھ کر آپ کی ہرس نہ جاگ اٹھے کہ میں 2 مرلے کے گھر میں اور فلاں 1000 گز کے بنگلے میں. کسی کے گھر کو نہ دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو. ایک حدیث بھی ہے، اگر دنیا میں دیکھنا ہو کسی کو تو اپنے سے نیچے بندے کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر دین میں دیکھنا تو اپنے اوپر والے بندے کو دیکھو، اپنے سے اونچے بندے کو دیکھو اور ویسا بننے کی کوشش کرو. یہ مسابقت کا جذبہ دین میں ہے، دنیا میں نہیں. کہ فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے، میں بھی وہ لے کر رہوں گا. فلاں کا اتنا بڑا بنگلہ ہے، میں بھی وہ بنوا کر رہوں گا. نہیں، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جو آپ کا گھر ہے اس گھر کو کافی سمجھو. نہ کسی کی ہرس، نہ کسی کی نقل، اور نہ دنیا میں جذبہ مسابقت. دنیا بے قیمت چیز ہے. ام سلمہ رضی اللہ نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو خلفاء تھے، ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہم، ان کو سالانہ خرچہ بھیجا کرتے تھے بیت المال سے. اور حضرت عمر کے دور میں تو بیت المال خوب بھر گئے، پیسے کی ریل پیل. تو بڑھا چڑھا کر ان کا جو نفقہ سال بھر کا ان کو بھیجا کرتے تھے. اور وہ لے کر لیتی تھی، قبول کرتی تھی، لیکن پریشان ہوتی تھی کہ دنیا کی فراخی، دنیا کی کشادگی. ایک بار جب سال کا نفقہ آیا، خرچہ آیا، تو عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے بعد عمر میرے گھر میں خرچہ نہ بھیجے. میں قبول نہ کروں تو اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوگا، کیوں نہیں قبول کیا. اور قبول کر لو تو یہ دنیا کی دولت کی فراخی مجھے قبول نہیں. اس سال ان کا انتقال ہی ہو گیا. اللہ نے دعا ایسی قبول کر لی، اس سال فوت ہو گئی.
کہ نہ عمر خرچہ بھیجے اور نہ قبول کرنا اور نہ قبول کرنے کی بات کہ صحابہ کی تربیت، ان کا ذہن دنیا کی طرف میلان ہی نہیں تھا. بل یسع کا بیت ہوگا، اپنے گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھو. دوسرا اس کا معنی فتنوں کے دور میں بجائے اس کی کہ باہر گھومو، عافیت سمجھو گھر میں بیٹھنا، گھر کی چار دیواری میں محصور ہو جاؤ. ایک حدیث میں تھا کہ کونوا احلاس بیوتکم، جب فتنے ہوں اپنے گھروں کے احلاس بن جاؤ. احلاس گھر کا وہ سامان جو گھر میں ضروری ہوتا ہے، جس کے بغیر گھر چلتا نہیں. مثلا چولہا ہے، سمجھو تم گھر کے چولہے ہو، اس کے بغیر گھر کا گزارا نہیں، تو گھر میں محدود ہو جاؤ، باہر نہ نکلو. باہر نکلو گے فتنوں کو ہوا مل سکتی ہے. بعض فتنوں کا تعلق عصبیت سے ہوتا ہے، قومیت سے ہوتا ہے. عصبیت نہ جاگ اٹھے، قومیت نہ جاگ اٹھے، طرح طرح کے فتنے. تو گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھو. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گھر والوں پر نظر ہوگی، ان کی تربیت کر سکو گے، ان کی خامیاں دیکھ کر ان کی اصلاح کر سکو گے. تو اپنے گھر کو کافی سمجھو. بل یسع کا بیت ہوگا، اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو. تو تین باتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. اگر ان پر غور کریں، اس مضمون کو پھیلاتے جائیں تو بہت زیادہ اس میں نجات کا ایک پروگرام واضح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کو اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے. جوامع الکلم کا معنی میں چھوٹا سا جملہ بول کر پورا دین سمجھا سکتا ہوں. چھوٹے سے جملے سے پورا دین واضح کر سکتا ہوں. اور واقعہ تو نبی علیہ السلام کے بعد حدیثیں ان کی شرح میں علماء نے کتابیں لکھی بڑی بڑی، ایک جملے کی شرح میں پورا دین سمجھا سکتا ہوں، پورا دین واضح کر سکتا ہوں. ابھی نجات کا سوال کوئی معمولی سوال نہیں. ہر مرحلے کی نجات، میری نجات، دنیا کے امور میں نجات، سیاسی امور میں نجات، اخلاقی امور میں نجات، دینی امور میں نجات، بچوں کے تعلق سے نجات، معیشت کے تعلق سے نجات، مرنے کے بعد کے مراحل میں نجات، قیامت کی نجات. بڑا ایک سوال ہے، بہت بڑا. آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ کس قسم کی نجات چاہتے ہو، لیکن جو جواب دے دیا، یہ جواب ہر نجات کی اساس ہے. ان تین باتوں کو پلے سے باندھ لو. جتنا غور کرو گے، عمل کرو گے، اتنا عافیت کا راستہ نکلے گا، نجات کا راستہ نکلے گا. ہر پریشانی سے بچ جاؤ گے، اخری وعیدوں سے بچ جاؤ گے، اور بہت ہی عافیت کا سامان آپ کو حاصل ہوگا. تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ عقبہ بن عامر کا سوال، من نجات یا رسول اللہ، نجات کیا ہے؟ فرمایا کہ تین چیزیں، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، وابکی علی خطیئتک، اور جو گناہ ہو چکے ان کو یاد کرو، ان پر رونے بیٹھ جاؤ. رونا بھی توبہ کرنا ہے تاکہ آئندہ کے لیے استقامت پیدا، گناہوں سے بچ جاؤ. اور یہ بچ جانا نجات کا محور. اور تیسرا ولیسع کا بیت، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. کافی سمجھنے کا من اللہ نے جو دے دیا وہ 2 مرلے کا ہو 10 مرلے کا ہو، اس کو کافی سمجھو. یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی عطا ہے. یہ نہ ہو کہ دوسروں کے بنگلوں کو، ان کی بلڈنگوں کو دیکھو، کوٹھیوں کو دیکھو، میری بھی ایسی ہونی چاہیے، میری بھی ایسی گاڑی ہونی چاہیے، میری بھی ایسی فیکٹری ہونی چاہیے. یعنی یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ محور نجات کے خلاف ہے. دنیا کے امور ہوں تو اپنے سے کم تر کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اچھے حال میں رکھا. اگر جوتا ٹوٹا ہو اس پر غمگین ہونے کی بجائے اس شخص کو دیکھو جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، جس کے پاؤں کاٹ دیے گئے، یہ کٹے ہوئے. یا اللہ تو نے مجھے پاؤں تو دے رکھے، یہ سلامتی تو عطا فرما رکھی. اس طرح کے بہت سے واقعات سلف صالحین کے. تو دنیا کو دیکھنا تو کم تر کو دیکھو اور اس کا شکر ادا کرو، اور امور آخرت کو دیکھنا تو اپنے سے بڑوں کو دیکھو، اونچوں کو دیکھو اور ویسا بننے کی کوشش کرو. سابقوا اور سارعوا، مسابقت اختیار کرو، تیزی سے دوڑو جنت کے راستے کی طرف، ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرو دین کے معاملے میں اور آخرت کی طلب کے معاملے میں.
اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے حدیث پوری بتانے کی توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو نجات کی بنیادیں شرعی طور پر موجود ہیں اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے، ان پر ہم قائم ہو جائیں۔ دنیا تو گزر جائے گی، اصل معاملہ آخرت کا۔ اگر آخرت میں نجات نہ ملی تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ، وہ تکلیفیں ناقابل برداشت ہے۔ ان اجسامکم ادنی الی تقوی، اللہ فرما رہا جو چمڑی میں نے تمہیں دے رکھی ہے نا، میں جانتا ہوں یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔